اور آج کل کچھ حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی کالا، کبھی کوئی چوڑا، کبھی بھنگی، جو اس کا دل جاتا ہے نبی کے صحابہ پہ منہ مارتا ہے، بھونکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں غلط بات مت کرنا، اور اللہ پاک نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہے کاش کہ آج کا مسلمان قرآن سمجھا ہوتا۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، پڑھیں گے نہیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے کہا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کے ساتھ چلو گے فلاح پاؤ گے۔ کچھ درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوشش کریں کچھ میری حوصلہ افزائی بھی کریں، کچھ اپنے نیکیوں میں بھی اضافہ کریں۔ سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے رہنا۔ سبحان اللہ کہنے سے نقصان ہوتا ہے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اپنا درد دل رکھنے لگا ہوں آپ کے آگے کہ اس ملک کے عزیز میں، پاکستان میں سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا ہے، صدیق تو ایسا انسان ہے جب جنت میں جانے لگا ہر 8 دروازے 8 کے 8 پکاریں کہ صدیق ہماری طرف ہے۔ اس صدیق کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، اور خامی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے صدیق کی شان بتائی کسی کو نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے صدیق کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا دو چند اشعار ہیں جو اللہ پاک نے دل میں ڈالے ہیں، لکھے ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، تھوڑی شفقت کیجیے گا، حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ کی آواز تھوڑی آپ کی آنی چاہیے۔ سڑ دے لوگوں اسی ساڑ دے رہاں گے، سڑ دے لوگوں اسی ساڑ دے رہاں گے، باوا صحابہ دے نر گلی گلی لاواں گے، باوا صحابہ دے نر گلی گلی لاواں گے۔ الفاظ پر غور کرنی ہے، میرا درد دل سے بچنا ہے، آواز کو نہیں سننا، الفاظ کو سننا ہے۔ سڑ دے لوگوں اسی ساڑ دے رہاں گے، باوا صحابہ دے نر گلی گلی لاواں گے، باوا صحابہ دے نر گلی گلی لاواں گے۔ اور شان صدیق اکبر قرآن نو پوچھیا کر، شان صدیق اکبر قرآن نو پوچھیا کر، جتھے سونا مدنی ستا صدیق دی دا گھر، جتھے سونا مدنی ستا صدیق دی دا گھر، صدیق دا شان اونچا قرآن بکھاواں گے، صدیق دا شان اونچا قرآن بکھاواں گے، باوا صحابہ دے نر گلی گلی لاواں گے۔ ہر عمر فاروق سنا مراد نبی بڑیا، عمر فاروق سنا مراد نبی بڑیا، آل نبی دا حصہ او دا بعد علی بڑیا۔ کچھ لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، بیوی ہے۔ ہم لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ عمر فاروق سنا مراد نبی بڑیا، آل نبی دا حصہ دا بعد علی بڑیا، اذان دوائی
तारीख दिखावांगे बाबा सहाबा दे दर गली गली लावांगे बाबा सहाबा दे दर गली गली लावांगे और सोहना गनी उस्मान तनाश रहे कुरान सोहना गनी उस्मान तनाश रहे कुरान। अब हर शेर की आपको तफसीर बनाने लग जाए वक्त नहीं है, थोड़ा खुद समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और दिल पे बात लगेगी। दिल से लिखा है तो दिल पे लगेगी इंशाल्लाह, यकीन है हमें। सोहना गनी उस्मान और तनाश रहे कुरान सोहना हया वाला जदी बैत ले रब रहमान सोहना हया वाला जदी बैत ले रब रहमान दोहर दमाद नबी पर सजन सुनावगे बाबा सहाबा दे दर गली गली लावांगे। और इस कलाम का आखिरी शेर जो मैंने लिखा है कि सोहना अली हैदर हसनैन दा बाबाए सोहना अली हैदर हसनैन दा बाबाए वीर मुआविया दा क्योंकि उस्मान गनी के जब कातिल अली रज़ी अल्लाह ने उनको खंदक में जलवाया था, सिर्फ इस वजह से कि वो हुजूर की खत्म नबूवत और उसके सारे अकायद और नज़रियात या कुरान का इनकार करते थे। सोहना अली हैदर हसनैन दा बाबाए वीर मुआविया दा हम जुल्फ उस्मान गनी अहदीस दिखावांगे बाबा सहाबा दे दर गली गली लावांगे सड़दे असी साड़ रावांगे बाबा सहाबा दे दर गली गली लावांगे। अस्सलाम वालेकुम।